عورتیں عام طور پر یہی بہانے کرتی ہیں، جی میں تو توبہ کرنا چاہتی ہوں لیکن جو بندہ میرے پیچھے لگا ہے نا وہ مجھے رہنے نہیں دیتا۔ حدیث مبارکہ میں ہے جس بندے نے زنا کا ارتکاب کیا اور توبہ نہیں کی اس کو جہنم کی ایک غار میں ڈالا جائے گا جس میں بچھو ہوں گے، اور غار کے دروازے کو چٹان سے بند کر دیا جائے گا۔ پھر وہ بچھو اس بندے کے جسم پہ چڑھ جائیں گے، جس طرح شہد کے چھتے پر شہد کی مکھیاں بیٹھی ہوتی ہیں اتنے بچھو اس بندے کے جسم کے اوپر چڑھیں گے، اور سب بچھو ایک وقت میں اس کو کاٹیں گے، اور اس کو اتنی تکلیف ہوگی، جسم کے انگ انگ میں تکلیف ہوگی۔ یہ سزا کیوں دی جائے گی؟ میرے بندے تو نے گناہ کیا، اس گناہ کی لذت تیرے جسم کے انگ انگ کو ملی، آج سزا بھی ہم تیرے ایک ایک ٹشو کو دیں گے۔ لمحوں نے خطائیں کی، صدیوں نے سزا پائی۔ چند لمحوں کی خطا بندہ کرتا ہے، پھر توبہ کیے بغیر چلا جاتا ہے اور اتنی بڑی سزا اس کو ملتی ہے۔ اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ دنیا میں انسان توبہ کر لے تاکہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نام اعمال سے ہی مٹا دیں، اور اخلاص سے توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نیکی میں تبدیل فرما دیں گے۔ اس لیے توبہ کی اہمیت کو سامنے رکھیے۔ ہم اپنی زندگی میں اپنے گناہوں کو اپنی نیکیوں میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ جو بندہ توبہ کرنے لگتا ہے شیطان ذہن میں بات ڈالتا ہے، میں تو توبہ کرنا چاہتا ہوں مگر جو میرے بدکردار دوست ہیں وہ مجھے توبہ کرنے نہیں دیتے، پھر مجھے اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ بھئی بات ایسی نہیں ہے۔ اگر ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی ہمیں برائی کی طرف کھینچ نہیں سکتا۔ عورتیں عام طور پر یہی بہانے کرتی ہیں، جی میں تو توبہ کرنا چاہتی ہوں لیکن جو بندہ میرے پیچھے لگا ہے نا وہ مجھے رہنے نہیں دیتا۔ ایسے میں انسان ہمت سے کام لے اور اس کو صاف لفظوں میں کہہ دے کہ میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔